الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ زندگی دی ہے تو اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ رب العزت ہمیں موت بھی دیں گے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کے انکار کرنے والے تو بہت ہیں، رسولوں کے انکار کرنے والے تو بہت ہیں، گزرے بھی ہیں ابھی بھی ہیں، فرشتوں کے انکاری بھی ہیں، آخرت کے دن کا انکار کرنے والے بھی، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے زندگی بھی عطا کی ہے تو وہ موت بھی عطا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان کر زندگی گزارے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، یعنی آخرت کے لیے اس دنیا کے اندر موت کی تیاری کرتا رہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ۔ اور وہ شخص بے وقوف ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی تابعداری کرے، جیسے جی چاہے ویسے زندگی گزارے اور اللہ پر امیدیں باندھے کہ مجھے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا، جو توبہ کرے گا، اللہ اسی کو معاف فرمائیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ باقی دوسری اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت، وہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے، عذاب دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں جو اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تاکہ اللہ رب العزت اس میں ہمیں اور آپ کو آزما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اچھے اعمال کون کر رہا ہے، نیک اعمال کون کر رہا ہے۔ تو دنیا کے بعد جو موت والی زندگی ہے تو اس کے اندر جو انسان کو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال کام آنے والے ہیں۔ موت کے بعد نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ عہدے کام آئیں گے، نہ ڈگریاں کام آئیں گی، نہ وزارت اور بادشاہت کام آئے گی۔ کام آنے والی چیز موت کے بعد وہ نیک اعمال ہیں۔ جو انسان نیک اعمال کر کے زندگی گزار کر موت کے اندر چلا گیا تو موت کے بعد کی زندگی یعنی قبر والی زندگی اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ اور جو اپنی زندگی میں برے اعمال کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے گا، تو جو موت کے بعد والی قبر کی زندگی ہے اس میں اس کے لیے پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، دیکھا کہ صحابہ کرام کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر تم موت کو یاد کرتے تو تمہیں میں جس حالت میں دیکھ رہا ہوں ویسے تمہاری حالت نہ ہوتی۔ اور فرمایا کہ قبر مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، قبر اندھیری راتوں میں سے ایک رات ہے، قبر اجنبیت کا گھر ہے، قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔
جو اچھے اعمال کر کے قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اس کو تمہارا آنا مبارک ہو، جتنے آدمی اس دنیا کے اندر رہتے تھے تم مجھے ان سب میں اچھے لگتے تھے۔ اور قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے جتنی اس کی نظر پڑتی ہے، جہاں تک اس مردے کی نظر پڑتی ہے اتنی زیادہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور قبر کے اندر جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جہاں سے اس مردے کے لیے، میت کے لیے جنت کی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ اور جب برا آدمی قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تمہارا آنا نامبارک ہو، بہت برا کیا جو تو میرے پاس آیا، تمام لوگوں میں سب سے برا تو مجھے لگتا تھا۔ اور پھر قبر کی آپس میں پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اور وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر اژدہا مسلط ہوتا ہے۔ اس اژدہے کا ڈنک اتنا زیادہ زہریلا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سبزے والی گھاس کے اندر اگر اس کو وہ جو ہے ڈنک مارے تو گھاس تک اس کے اندر نہ اگے، اتنا خطرناک اس کا ڈنک ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ برے اعمال کرنے والے پر قبر کے اندر مسلط کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جو آدمی نیک اعمال کر کے قبر میں جائے گا تو وہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، جو برے اعمال کر کے، برائیاں کر کے، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، اللہ کو ناراض کر کے قبر کے اندر جائے گا تو قبر اس کے لیے جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس قبر کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بھیجا ہے۔ تو موت کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ بھائی پہلے دادا آیا تھا تو دادا مرے گا، پہلے باپ آیا تھا تو باپ مرے گا، بیٹا بعد میں مرے گا، یہ نہیں ہے۔ موت کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا مر گیا، دادا بیٹھا ہوا ہے، پوتا چلا گیا، ماں بیٹھی ہوئی ہے، اولاد چلی گئی، بیٹی چلی گئی، تو کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اور انسان کو کوئی اس کے لیے مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کسی عالم سے سنا ایک واقعہ، وہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا اور ملک الموت سے پوچھا کہ آپ کسی کو تیاری کرنے کا موقع کیوں نہیں دیتے کہ آدمی تیاری کر لے، آدمی تیار ہو جائے موت کے لیے؟ تو ملک الموت نے اس کو کہا کہ میں تو تیاری کرنے کا موقع دیتا ہوں، میں تو اس کے پاس نوٹیفیکیشن بھیجتا ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کے سفید بال ہو جاتے ہیں تو یہ میری طرف سے اس کو تیاری کرنے کا موقع ملا ہے کہ بھائی اب تو قبر کی تیاری کر لے۔ جب اس آدمی کے پوتے ہو جاتے ہیں، پوتیاں ہو جاتی ہیں، نواسے ہو جاتے ہیں، نواسیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے موقع ہو جاتا ہے، تیاری ہو جاتی ہے کہ بھائی اب تو قبر کی تیاری کر لے۔ جب آدمی کے پاس بیماری آ جاتی ہے، بخار ہوتا ہے، کوئی اور بیماری آ جاتی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے میری طرف سے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، پرچہ ہوتا ہے کہ بھائی اب تو تیاری کر لے، اب تو قبر کے اندر جانے والا ہے۔ تو آدمی کو تو موقع ملتے ہیں اور تیاریوں کے وہ ملک الموت کی طرف سے سرٹیفکیٹ اور نوٹیفیکیشن آتے ہیں، لیکن آدمی سمجھتا نہیں ہے ان باتوں کو۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ موقع ملا ہے، زندگی ملی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کریں، اللہ رب العزت کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں تاکہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ بھائی ہم یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا جو اصلی گھر ہے، ہمارا جو ہمیشہ کا گھر ہے وہ جنت ہے۔ موت کے بعد والی زندگی میں جو گھر ملے گا وہ ہمیشہ کا گھر ملے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، یہ دنیا کے اندر جو
ایمان والے کو موت آتی ہے، یہ ایمان والے کے لیے تحفہ ہوتی ہے۔ تمام دنیا کی پریشانیوں سے، تمام دنیا کی تکالیف سے، تمام دنیا کی آزمائشوں سے موت کے بعد ایمان والا محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد موت کی تیاری کرنا، قبر اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔